मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आज तो औरतों के हकूक की हर आदमी बात कर रहा है, इस पे नंबर मिलते हैं आपको। उस दौर में कोई बात करके दिखाता है जब बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? बेटियों पे ऐसा मुंह बनाते थे, यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही। कुरान कहता है कौम से बाप छुपता फिरता है उस बुरी खुशखबरी की वजह से जो उसको सुनाई गई है। जिल्लत से ना मुंह पे रुमाल डाल के घूमता था। लोग कहेंगे अबे वो आ रहा है, इसकी बेटी पैदा हो गई, अबे वही आ रहा है। गालियां देते थे लोग, बुरा भला कहते थे। तो शर्म से क्या करता था, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए, इज्जतदार आदमी हो तो वो कौम को मुंह दिखाने के काबिल रहता है? मुंह पे कपड़ा डाल के घूमेगा। यार कुछ दिन ये खबर जब पुरानी हो जाएगी तो फिर सोसाइटी में चलूंगा। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, कौम से छुपता फिरता है। और वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान एक और बात बयान करता है कि इसका चेहरा जिल्लत से स्याह रहता है, काला चेहरा नजर आ रहा होता है, इतना जलील अपने आप को समझता है। और वहुआ कज़ीम, और घुट रहा होता है। आप जब टेंशन में हो ना और टेंशन निकाल ना सकते हो तो जो आप मुसीबत के कड़वे घूंट पी रहे होते हो, इस अमल को कज़म कहा जाता है, अरबी में कज़म। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पास आ गई, बेटी की पैदाइश, फहुआ कज़ीम, और वो उस जिल्लत के घूंट को क्या करता है? पीता है। क्यों पी रहा होता है? अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या मैं इस जिल्लत बर्दाश्त करके इसको घर में बर्दाश्त कर लूं? जिल्लत तो होगी, उंगलियां उठेंगी, बेटी का बाप जा रहा है, कि मैं जलील बन के बर्दाश्त कर लूं क्योंकि बाप की मोहब्बत नहीं चाहती कि इसको दफन करे। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या एक दफा मैं जुल्म बर्दाश्त करके इसको दफन कर दूं और हमेशा की जिल्लत से बच जाऊं मैं। ये कंडीशन, बेटी पे ये जुल्म जिस सोसाइटी में हो ना, ये जुल्म उस सोसाइटी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नहीं, बेटी की भी बेटी को कंधों पे उठा के नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना। सही है, मुस्लिम की हदीस है, सहाबा कहते हैं कि हम नमाज के इंतजार में थे। मस्जिद नबवी कितनी मुकद्दस जगह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसे लोग पीछे। जोहर की नमाज है, सैयदुल अंबिया मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए आने वाले, इंतजार हो रहा है। कैसी अजीम महफिल है ना। तो कहते हैं, रावी हदीस के कहते हैं, हम देखते हैं कि नबी की बेटी यानी नवासी, जिनका नाम जैनब था, छोटी सी बच्ची थी, नबी कंधे पे उठा के उनको मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं। बच्चों को इतना प्रोटोकॉल मुसल्लों पे कम से कम नहीं दिया जाता, क्योंकि सबसे इज्जत वाली जगह थी वो, सबसे ज्यादा। उस वक्त मेरा ख्याल है रूए जमीन पर उससे ज्यादा इज्जत वाली जगह कोई भी नहीं थी, जहां पैगंबर खड़े हुए हैं। तो कैसी इज्जत दे रहे हैं, बच्ची को कहां लेकर आ रहे हैं? कंधे पे बिठा के। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं कि जो हम में सबसे ज्यादा इज्जतदार हैं वो अपनी नवासी को ऐसी इज्जत दे रहे हैं कि इससे ज्यादा इज्जत आपने शायद किसी को नहीं दी होगी। सरवरे कायनात का कंधा है और मुसल्ला है और हालत है नमाज की। अब आप इसको काउंट करना शुरू करें। इतनी इज्जत भी काफी थी कि कंधे पे उठा के आए और मुसल्ले पे फिर नीचे रख दें, काफी थी ना। बहुत इज्जत हो जाती है अरबों की नजर में। नमाज अपना प्रॉपर वे में ऐसे ही पढ़ाते जैसे हमेशा
پڑھایا کرتے تھے. بھائی آج کوئی باپ بیٹی کو عزت دے گا, چھوٹی بچی کو تو اتنی دے دے گا نا, کندھے پہ اٹھا کے لے آئے گا. پہلی بات تو گود میں اٹھا کے لائے گا, گود میں اٹھا کے لائے گا. لیکن پہلی عزت کیا دی جا رہی ہے؟ گود میں نہیں, کہاں؟ کندھے پہ بٹھایا جا رہا ہے. دوسری عزت کیا دی جا رہی ہے؟ مسجد میں لے کر آ رہے ہیں, کسی دعوت میں لے جانا وہ بھی عزت ہے, مسجد میں لانا اس سے, بولو نا, اب بولو گے تو بات آگے چلے گی نا, چپ بیٹھے رہتے ہو, اس سے زیادہ عزت ہے. تیسرا, بھائی لا کے بٹھا دیتے کنارے پہ, ہمارے بھی بچے کبھی رڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, کہیں کھانچے میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو کندھے پہ ہی بٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کسی مخلوق کو پیغمبر کے لیے دینا ممکن ہے بھائی؟ کندھے پہ بٹھا کے کیا کر دیتے ہیں؟ نماز شروع. یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ سب سے زیادہ عجیب ہے. جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بچی گر جائے گی رکوع میں جب جائیں گے, اٹھا کے کندھے سے نیچے اتار دیا, ختم ہو گئی بات. بھائی عزت دے دی بچی کو, جتنا کندھے پہ بٹھا سکتے تھے بٹھا لیا نا. اب رکوع میں جائیں گے تو ظاہر ہے گرے گی, اب بٹھاتے رہے, 4 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے. صحابہ دیکھ لیتے آپ نے اپنی بیٹی کی بھی بیٹی, یعنی جب بیٹی کی بیٹی کو یہ عزت دی جا رہی ہے تو بیٹی تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے نا. کمال کی بات ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اس کو, شانے پہ. 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھائی ہیں. تیسری کے لیے کھڑے ہوئے, پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا. چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے, پھر کندھے پہ اٹھا کے بٹھایا. یہاں فقہا پریشان ہیں کہ ایک طرف تو نماز میں ہاتھ ہلانے سے, حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نبی نے اس سے پہلے کبھی ایسا عمل نہیں کیا. یہ قیاس سے ہٹ کر, ایک عام شریعت کے اصول سے ہٹ کر اتنی آپ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ جو شارحین محدثین کے ہیں نا, دیکھو حدیث کی شروحات بھی کچھ محدثین کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے فقہی بصیرت بہت دی ہے, جو بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا 2 طبقے ہیں امت میں, ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک فقہ کو جاننے والے. فقہ کو جاننے والے کا مطلب کیا؟ حدیث سے مفہوم نکالنے والے, اس کی گہرائی میں جانے والے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی کہ اس امت میں کچھ فقیہ ہیں اور کچھ علم جانتے ہیں, اس کی گہرائی کا علم نہیں رکھتے. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, قرآن کہتے ہیں جب کوئی خبر سنو تو ایسے لوگوں کو وہ حدیث پیش کیا کرو, یہ خبر پیش کیا کرو. کچھ ایسے اللہ نے عقل مند لوگ پیدا کیے ہیں جو اس کی گہرائی میں گھس کے تمہیں اس کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے. سرسری حدیثوں کے الفاظ رٹ لینا, نمبر یاد کر لینا, اس سے انسان کو تفقہ اور بصیرت حاصل نہیں ہوتی. اس سے آگے کا بھی ایک, یہ بھی ضروری ہے, اس سے آگے کا بھی ایک اسٹیپ ہے جو اللہ نے کس کو عطا کیا تھا؟ فقہائے کرام کو, جن کے نام سے آج کے اسکالر چڑھتے ہیں کہ فقہا کا ذکر کیوں کرتے ہو. سنا ہوگا نا آپ نے, یار یہ فقی کیا, فقہا نے فقہا. قرآن حدیث دیکھو, قرآن حدیث دیکھو. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا مطلب ہم سے پوچھو, فقہا سے مت پوچھو, تاکہ اپنا منجن اپنا چورن ہم بیچیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فقہا نے کیا, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شافی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں. میں نے اس حدیث کی شروحات دور حدیث میں دیکھی تو سب نے یہی لکھا کہ محبت کی وجہ سے ایسا کیا نبی نے, اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کیا کہ بھئی بچی کا جسم ناپاک نہیں ہوتا, چھوٹا بچہ پاک ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. علامہ نووی نے بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے کہا نبی نے یہ عمل خلاف قیاس کیا ہے. مفہوم ان کا پیش کر رہا ہوں. عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو نکالنے کے لیے, واقعی, ورنہ اس کی اور کوئی لاجک بولو نہیں بنتی. حسن حسین بھی تو تھے نا, ان کو بھی بڑی عزت دی نبی نے, خطبے میں اٹھایا, لیکن اس سے زیادہ عزت نمازی کو دے رہے ہیں کہ نماز کندھے پہ بٹھا کے پڑھا رہے ہیں.
آپ نے بہت محبت کی حضرت حسن حسین سے، اس میں دو رائے نہیں ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. لیکن بھائی اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں. اس کا مقصد اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ بیٹی کو زبان سے جو آپ نے ترغیبات دی نا، آپ نے اس کو اتنا کافی نہیں سمجھا. زبان سے آپ 100 دفعہ بولتے رہیں، جب تک پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کے ذہن ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے. لیکن آج جو زمانہ چل رہا ہے نا، وہ جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے. پہلے پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کی جاتی تھی، آج الٹرا ساؤنڈ کر کے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ جنگلی پڑھے لکھے الحمدللہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ان میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں، جن کی عورتیں، بلکہ وہ خود عورت بھی اسکالرز ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگایا بیٹی ہے، قتل کر دو اس کو. ایجوکیشن الگ چیز ہے، انسان کا بچہ بننا الگ چیز ہے. دونوں کو لوگوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے. آخرت میں نجات ایجوکیشن کی بیس پہ نہیں ہوگی، انسان کا بچہ بننے کی بیس پہ ہوگی. پہلے انسان کو فوکس کرو، انسان تو بناؤ اس کو.